تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم على نبيه وآله حمدا ظهور وكرما الله رب صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم على نبيه وآله حمدا ظهور وكرما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم على نبيه وآله حمدا ظهور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہے چترانے والے چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آج کی مجلس خیر سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے شیخ طریقت حضرت سیدی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے جس کو ہم یوں پڑھتے ہیں بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے یہی حضرت جنید بغدادی ہیں جن کا توسل ہم اس شعر میں کرتے ہیں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں ایسے باکمال کہ اللہ نے انہیں 7 سال کی عمر ہی میں حرمین طیبین کی زیارت کا شرف بخشا اور وہ بھی حضرت
سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علم ظاہر اور علم باطن کے یہ ایسے سنگم تھے کہ جس وقت ایک آیت کے متعلق علماء میں بحث و مباحثہ، اس کی تشریح اور تنقیح شروع ہوئی، پھر انہیں ایام میں شکر کے متعلق بھی لوگوں سے توضیح چاہیے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کی توضیحیں کی، تو حضرت سید سقطی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ صاحبزادے کیا تم بھی کچھ کہو گے؟ تو انہوں نے جو تعریف شکر کی جو علماء اس وقت مجلس میں حاضر تھے سب رشک کرنے لگے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی صحیح تعریف جو آپ نے کی وہ ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد محترم مالدار تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا مال حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ جب وہ مال پلٹ کر حضرت جنید بغدادی کے والد محترم کے ہاں آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونے لگے کہ انہوں نے ہمارا مال قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ جب ابا حضور کو روتے دیکھا تو حاضر ہوئے، کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے؟ کہا میں نے تمہارے ماموں کے پاس مال بھیجا تھا اور انہوں نے لینے سے انکار کیا، اس لیے مجھ کو رونا آ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وہ مال مجھ کو دیجیے، میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ وہ لے لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو وہ مال دیا اور حضرت جنید بغدادی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اس وقت عرض کیا کہ اللہ کے عدل کا واسطہ جو ہمارے والد کے ساتھ رب نے کیا اور اس کے فضل کا واسطہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، یہ مال آپ قبول کریں اور جو اس کا مستحق ہو اس تک پہنچا دیں۔ جو اس کا مستحق ہو، چونکہ ہم مستحق پہچان نہیں پائیں گے، آپ کے ہاں مستحق آتے ہیں اور آپ پرکھ رکھتے ہیں، تو اس کی ادائیگی آپ ہی کر دیں، جس کو چاہیں آپ دے دیں، لیکن یہ قبول فرمائیں۔ تم نے کہا میں تو قبول نہ کروں گا، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ تو کہا اگر آپ قبول کر لیں تو میں دونوں بتا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کی کہ یہ ہمارے والد کو اللہ نے اپنے عدل سے دولت مند کر دیا، ان کے پاس دنیا کا مال ہے اور اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے آپ کے سپرد آخرت کر دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کم سنی اور کم عمری میں الفاظ کی تشریح اور توضیح سن کر حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے اور فرمایا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اور مستحق کو اس کا حق پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔
یعنی اس وقت ان کے شروع کے ایام اس طرح ہونہاری کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آفتاب و مہتاب معروف حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تربیت پایا ہوگا پھر اس کی شان کیا ہوگا. یقیناً بڑے مقبول تھے اللہ و رسول کی بارگاہ میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوں اور ایک بزرگ حضرت جنید بغدادی حاضر ہیں اور ایک صاحب آئے, انہوں نے استفتاء لکھا ہوا تھا, ان کو مسئلہ پوچھنا تھا, لکھ کر لائے تھے اور سرکار کی بارگاہ کرم میں پیش کرنا چاہا. تو سرکار نے فرمایا کہ جنید کو دے دو تاکہ یہ مسئلہ لکھ دے. انہوں نے عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں حضرت جنید کو دوں. فرماتے ہیں یہ ہوا کہ فوراً آنکھ ملی کھل گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب کی بارگاہ میں ایسے مقبول کہ اولیاء اللہ بھی اپنے مسائل میں حضرت جنید بغدادی کی طرف رجوع فرمائے, اور یہ رجوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر تو بڑی نرالی شان اللہ تبارک و تعالی نے سنت و شریعت پر ایسی انہیں استقامت دی کہ اللہ و رسول ان سے راضی. انہی کے توسل ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا شیخ طریقت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا واسطہ کہ تو ہم سبوں کو بھی دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی بھی حاجتیں, ضرورتیں, مرادیں, جائز تمنائیں برلا پوری فرما, بیماروں کو شفا دے, بالخصوص گناہوں کے مرض سے مولا ہم سب کو شفا دے. اور جو حضرات اپنے مریضوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, کچھ آئے بھی ہیں پر اللہ سارے اہل ایمان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اولاد کے لیے یوں تو رزق جیسے مال ہے اللہ کا, ایسے اولاد بھی اللہ کا رزق ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد بنے تو حضور اعلی حضرت نے جو وظیفہ اپنایا ہے اسے اپنائے. سرکار اعلی حضرت نے ذکر فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی اولاد کے لیے, اور وہ بھی پاکیزہ اور ستھری اولاد. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اس کو قرآن نے ذکر کیا. حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے صاحب اولاد کر دے گا. بے اولاد اگر ہو تو اللہ اسے اولاد صالحہ عطا فرمائے. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ اپنایا جائے تو مرادیں بر آئیں گی. اور اسی طرح مالداری کا بھی وظیفہ, تنگ دستی اور اسرت کے لیے لوگ شکایت کرتے ہیں. حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مفلس ہو, غریب ہو, تنگ دست ہو اور چاہتا ہے کہ مال اس کی طرف آئے تو فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ کرم میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے میری طرف سے رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہے اور میں اسرت میں مبتلا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پڑھا کر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ پڑھا کر اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی 3 روز نہ گزرے تھے وہ صاحب پھر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میری طرف اس طرح رجوع کر لی ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تم کو بھی چاہیے تو صبح صادق کے طلوع سے یعنی فجر میں بیدار ہو جاؤ، فجر کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو 100 مرتبہ روزانہ معمول بنا لو، 111 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو روزانہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری تنگی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فضل برکتیں عطا فرمائے، نفع بخش دین قائم عطا فرمائے۔ جو علماء حضرات پیچھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ پیچھے نہ رہیں، آگے آ جائیں۔ موسا بیٹھے ہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آگے آ جائیں، تشریف لائیں آگے۔ جو بچے باہر رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو بھی علماء ہوں انہیں آگے بھیج دیا کریں، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد